السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ وَإِذْ اور جب قتلتم تم نے قتل کر دیا نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے آپس میں، فیہا اس کے قاتل کے بارے میں، واللہ اور اللہ تعالی، مخرجن نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تھے تم، تکتمون چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو کہا ہم نے مارو اس میت کو، بِبَعْضِهَا اس گائے کے گوشت کا کوئی حصہ، كَذَلِكَ اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ظاہر کرتا ہے، زندہ کرتا ہے اللہ تعالی مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے، آیاتی ہی تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کا حکم دیا۔ وہ لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کاموں کی کیا ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ابہام نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے واضح ہے۔ پہلے انہیں گائے کا حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس میں انہوں نے کافی پس و پیش کیا، اور کئی اس میں انہوں نے میخ نکالیں، کئی کوششیں کیں کہ چلیں یہ ہم اس سے بچ ہی جائیں، لیکن جو کام اللہ کے ہاں طے ہو چکا ہو تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بندہ قتل ہو گیا، اور قاتل کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا کہ کون قاتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو گائے ذبح کی ہے تم نے، اسی کا کچھ ٹکڑا لے کر اس میت کو لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے قاتل کا بتا دے گا تمہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ یہ ہے ان دونوں آیات کا خلاصہ جو یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی تفصیل نہ کسی حدیث میں ہے نہ کہیں اور ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کرنا تھیں۔ ایک تو یہ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے موت دے، اور جس کو چاہے وہ دوبارہ زندہ کر دے، اس دنیا میں یا آخرت میں تو سب نے ہونا ہی ہے۔ اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کئی انداز میں بیان کیا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کو۔ تو ایک تو یہ شخص ہے جس کا دوبارہ زندہ ہونا یہاں سے ثابت ہوا۔ ایک اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تیسرا اس سے آگے دوسرے پارے کے آخر میں آئے گا کہ کچھ لوگ جہاد کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا سب کو ہی، پھر دوبارہ انہیں زندہ کیا، ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک وہ شخص تھا جو ایک خراب اور بنجر اور کھنڈر ہو چکی ہوئی بستی کے پاس سے گزرا تھا، تو کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو مار دیا اور پھر اس کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تھا اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، تو وہ 4 پرندے لے کر انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا، پھر وہ پرندے زندہ کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ 5 مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، 5 دلائل دیے ہیں
کہ میں ہی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اور قیامت کے دن اسی طرح میں نے زندہ کرنا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتانی تھی کہ گائے جو ذبح ہو جاتی ہے یہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ان دو واقعات سے ظاہر کرنا تھیں اور وہ ہو گئیں۔ وہ چھپانا چاہتے تھے اس چیز کو، قاتل کو۔ ظاہر ہے قاتل تو اپنا نشان چھپانا چاہتا ہے، وہ تو نہیں ظاہر کرنا چاہتا اس نے جس بھی مقصد کے لیے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر پول کھول دیا، اس کا اظہار کر دیا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس واقعہ میں اتنا سا مفسرین میں بہرحال اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ دو مختلف واقعات ہیں اور ترتیب بھی یہی ہے۔ پہلے گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا، اسی دوران قتل ہوا تو اس کے زندہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا۔ دو واقعات ہیں اور اسی ترتیب سے ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، پہلے قتل ہوا تھا، اس مقتول کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے گائے کے ذبح کا حکم دیا تھا۔ تو ترتیب بہتر یہی معلوم ہوتی ہے، جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اسی ہی مقدم رکھا جائے کہ دو واقعات ہیں اور اسی ترتیب سے ہیں۔ پہلے گائے کے ذبح کا حکم دیا، اس وقت وہ صرف یہ اپنے معبود کے حوالے سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہی اس کو ذبح کیا جا سکے۔ تو جب وہ مقتول والا واقعہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایک اور حکمت ان کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے کہ میں نے تمہیں گائے کا حکم کیوں دیا ذبح کرنے کا۔ تو یہ حکمت بھی پھر ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی تو وہ، کالحجارۃ پتھر کی مانند ہو گئے، او اشد یا اس سے بھی زیادہ سخت، قسوتاً قساوت کے لحاظ سے، سختی کے لحاظ سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بلا شبہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ پھوٹ پڑتی ہیں جس پتھر سے نہریں، چشمے۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک انہی میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو ان سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بلا شبہ ان پتھروں میں سے ہی ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ بالکل بھی غافل، اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے، عما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ اس میں بنی اسرائیل کو بھی اور سارے انسانوں کو ہی، موضوع بحث چونکہ وہ ہیں تو سب سے پہلے تو ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر سارے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی بڑی بڑی نشانیاں اور کئی دلائل جو تمہیں اس بات پر ابھارتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم سخت ہو چکے ہو، تمہارے دل کوئی اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو کہ پتھروں میں تو پھر بھی اللہ کی خشیت سے پانی جاری ہو جاتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ آنسو کہہ لیں ان کو، پتھروں کے آنسو جو وہ پانی چشموں کی صورت میں، ندی نالوں کی صورت میں آ رہا ہے۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بالکل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے، خوف کے لیے، اسے ڈرنے کے لیے، رونے کے لیے اس کے آگے تیار ہی نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک اس شخص کا ذکر کیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی قدرتوں کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، تو وہ اللہ کے ڈر سے رو پڑا،
تو کہا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کے عرش میں جگہ ملے گی، عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مثال دے کر ہمیں ذرا جھنجھوڑا ہے کہ تم ذرا دیکھو تمہارے دلوں کی کیا کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کو چاہیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، یعنی اس کی کفالت کرے۔ وہ یتیم کی بے بسی، لاچاری، اس کی کیفیت دیکھے گا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ میں بھی مر سکتا ہوں، میں اس کا والد مر گیا، میں نے بھی مر جانا ہے۔ تو یہ ایک اس پر اس کے روحانی اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔